السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پیج نمبر 141 141۔ کتاب کے آغاز میں یہ بات آئی کہ یہ کتاب 10 اقسام پر 10 قسموں پر تقسیم کی گئی ہے۔ اب تک ہم 5 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس درس سے 6ٹھی قسم کا آغاز ہوگا۔ اس 6ٹھی قسم میں شیطانی اعمال بتلائے گئے ہیں۔ بعض ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جو کہ شیطانی ہیں، حرام ہیں، اور جن میں سے بعض تو بغیر شرک کے انجام نہیں دیے جا سکتے۔ اس قسم میں کل 7 ابواب ہیں۔ یہ پہلا باب ہے جس کا تسلسل کے اعتبار سے 24واں نمبر ہے، لہٰذا اس 24ویں باب کا عنوان ہے جادو کا بیان۔ جادو یہ ایک شیطانی عمل ہے، حرام کام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ جادو کبھی کبھار انسان کو دائرۂ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ جادو کا عمل بغیر شرک کے انجام نہیں پاتا ہے، چنانچہ کہتے ہیں بغیر شرک کیے ہوئے جادو ممکن نہیں ہے۔ جادو اگر کوئی کرتا ہے، کراتا ہے، تو بغیر شرک کے جادو ممکن نہیں، کیونکہ شیطان انسان کو اپنی ذاتی مصلحت، اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور شیطان کا ذاتی فائدہ کیا ہے کہ انسانوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے اور سب سے بڑی گمراہی جو شرک ہے اس راہ پر لگا دے۔ لہٰذا انسان کو بھٹکا کر شرک و معاصی، شرک اور دیگر گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ پہلی اور دوسری دلیل ارشاد الہی ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ خوب جانتے تھے کہ اسے یعنی جادو حاصل کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حابیل اور قابیل کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، وہ جادو سکھلاتے تھے، تو جو سیکھنے والے تھے ان کو بھی یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ جادو سیکھنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں، بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشیطان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں۔ جبت جادو کو کہتے ہیں اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں۔ وقال جابر، اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الطواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیطان فی کل حی واحد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طاغوت وہ کاہن ہیں جن پر شیطان اترتا تھا۔ کاہن جو مستقبل کی باتیں بتلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، شیطان ان پر اترتا تھا۔ یہ جن آسمان میں جاتے ہیں، شیاطین جن ہوتے ہیں، آسمان میں جاتے ہیں، آسمانی باتوں کو جو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے زمین پر اتارنا چاہتا ہے، ان باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہزاروں باتوں میں سے کوئی ایک بات سن لیتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، لگتا ہے تو مر جاتے ہیں، اور کچھ بچ جاتے ہیں۔ تو وہ سنی ہوئی بات کو آ کر وہ کسی جادوگر کے کان میں، کسی کاہن کے کان میں وہ ایک بات بتلا دیتے ہیں جو کہ صحیح ہوتی ہے، چونکہ وہ آسمان سے اللہ کی بات نقل کی ہوئی ہوتی ہے۔ جادوگر یا کاہن اس ایک سچی بات میں سینکڑوں جھوٹی بات ملا کر لوگوں کے درمیان نشر کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ چنانچہ تو کاہن وہ ہوتا ہے جس کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں، یعنی یہ جن حضرات جو اوپر جا کر سنتے ہیں تو وہ نازل ہوتے ہیں اور وہ باتیں بتلاتے ہیں۔ تو طاغوت وہ کاہن ہے جن پر شیطان اترتا تھا، اور ہر محلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا۔ ہر محلے کا، اس گاؤں کا الگ ہے، اس گاؤں کا الگ ہے، ہر علاقے کا الگ الگ، کہ لوگ اپنے مسائل لے کر ان کے پاس جاتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ آیت میں کہا گیا اشتراہ، کہ یعنی سیکھا تھا، جس نے بھی جادو حاصل کرنے والے یعنی
جو بھی اس کو سیکھا اس کو معلوم تھا کہ آخرت میں اس کا حصہ نہیں۔ آیت میں کہا گیا طاغوت، اور طاغوت کی تفسیر شیطان سے کی گئی۔ یہ مثال کے ذریعے تفسیر کرنا ہے، کیونکہ شیطان طاغوت سے عام ہے، شیطان طاغوت میں داخل ہے، طاغوت بہت سارے ہیں، شیطان بھی ان میں ایک ہے۔ آیت میں جو یہ بات کہی گئی کہ جادو سیکھنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، تو یہ جو بات کہی گئی کہ کیا بالکلیہ خلاق یعنی حصہ نہیں ہے، بالکلیہ نفی کر دی گئی کہ جادو سیکھنے والے کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، یعنی کہہ لیں اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، کیا ایسی بات ہے؟ لہٰذا اس سلسلے میں پہلا قول یہ ہے کہ وعید والی آیات، یعنی جن آیتوں میں کوئی دھمکی دی گئی ہے، وعید ہے شدید جس طرح وارد ہیں، تو جن آیتوں میں دھمکیاں وارد ہیں بیان کی گئی ہیں، ان آیات کو اسی پر محمول کی جائیں، یعنی ان دھمکیوں کو ویسے ہی بیان کیا جائے کہ ہاں یہ بات ایسی ہی ہے۔ اور وعدوں والے نصوص یعنی ایسی آیتیں، ایسی حدیثیں جن میں وعدے کیے گئے ہیں مغفرت کے، معافی کے وعدے کیے گئے ہیں، جن میں مغفرت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، تو وعید والی آیتوں کو وعدوں والی دلیلوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے، وعدوں والی دلیلوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے، تاکہ وعید والی آیتیں جب انسان سنے، اس کا معنی مطلب اس کو معلوم ہو، تو اس کے اندر ڈر پیدا ہو کہ اتنی بڑی دھمکی ہے، اتنی سخت دھمکی دی گئی اور سخت آزمائش کی بات بیان کی گئی۔ ورنہ اگر ساتھ ہی مغفرت والی دلیلوں کو بھی پیش کر دیا جائے تو آدمی کا دل وہ ہو جاتا ہے کہ چلو گناہ تو ہے لیکن اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لہذا وہ معاف کر دے گا۔ آدمی اس طرح سوچ کے وعید والی آیتوں کا جو مقصد ڈرانا، دھمکانا، روکنا ہے وہ کم پڑ جائے گا، اس کا معاملہ ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وعید والی آیتوں کو ویسے ہی بیان کیا جائے، مغفرت والی بات اور نصوص دلیلیں ان کے ساتھ جمع نہ کی جائے، تاکہ ان کی شان میں کوتاہی کمی نہ ہو اور نہ ہی وعید والے نصوص کے شان میں کمی واقع ہو، وعید والی جو دلیلیں ہیں ان میں کمی نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ آیات، نشانیاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دھمکانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دھمکی ملے، وہ ڈریں، خوف کھائیں اور اپنے عمل سے باز آ جائیں۔ ورنہ جو مغفرت والی، معافی والی دلیلیں ہیں وہ بھی ساتھ میں رہیں تو بندہ کہے کہ اللہ تو بڑا رحمان ہے، غفور ہے، غفار ہے، غلطیاں کر رہا، غلطیاں کرنے کے باوجود اللہ غفار ہے، معاف کر دے گا۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، تو وہ جو آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے وہ نہ پیدا ہونے پائے، اس لیے جو سخت آیتیں ہیں گناہوں کی انہی کو پیش کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجنے کا مقصد ڈرانا اور دھمکانا بیان فرمایا ہے، لہٰذا وہ آیتیں اسی حال میں پیش کی جائیں تاکہ بندہ ڈر جائے، اس کے اندر وہ فیلنگ پیدا ہو۔ ورنہ اگر معافی والی باتیں بھی سامنے رکھ دیں گے، ساتھ ساتھ جمع کر دیں گے تو وہ ڈر اس کے اندر نہیں رہے گا۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ وعید والے نصوص یعنی وعید والی دلیلوں کو وعدہ والے نصوص یعنی وعدہ والی دلیلوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، کہ ایک طرف وعید والی دلیلیں جن میں دھمکیاں ہیں، ڈرایا گیا، دوسری طرف جن میں مغفرت کا وعدہ ہے، معافی کی باتیں ہیں، رحمت کی باتیں ہیں، ان کو بھی جمع کر دیا جائے۔ اس بنیاد پر نصیب کی نفی میں تفصیل ہے، یعنی آخرت میں کوئی حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس سلسلے میں تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے کہ مکمل کی نفی ہوگی، مکمل کی نفی یعنی کچھ نہیں ملنے والا۔ وہ کیسے؟ اگر جادو کے لیے شیطان کا استعمال کیا گیا ہو، جادو پر بات ہو رہی ہے، جادو کرنے کے لیے شیطان کا اگر استعمال کیا تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں، اس نے شرک کیا، شیطان کا استعمال کر کے شرک کیا، اپنے اس کام پر شیطان سے اس نے مدد لی جس سے مدد لینا جائز نہیں، تو اس نے شرک کیا، لہذا شرک کا نتیجہ ہوتا ہے جہنم، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور دوسری بات کہ بعض کی نفی ہوگی کہ مکمل تو نہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو نہیں جائے گا، اس کی جو سزا ہے وہ سزا ملے گی اللہ کی مشیت پر، یا اللہ معاف کر دے الگ بات، لیکن ایک ہی سزا ملے گی۔ تو کب؟
اگر جادو کے لیے دوا اور جڑی بوٹی کا استعمال کیا گیا، جادو کرنے والے نے دوا کا استعمال کیا، جڑی بوٹی کا استعمال کیا، اس طرح کی چیزوں سے جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کا استعمال کیا، شیطان سے مدد نہیں لی، تو ایسی صورت میں وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، حرام کام کیا، بہت بڑا گناہ کیا، لیکن شرک نہیں کیا، اس نے شرک نہیں کیا۔ تیسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ فرمایا 7 مہلک کاموں سے بچ کر رہو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ کر رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 7 کام کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا جادو کرنا، دوسرے نمبر پر جادو کرنا۔ تیسرا کسی کو ناحق قتل کر ڈالنا، کسی معصوم کو بلا وجہ کوئی جرم نہیں قتل کرنا۔ چوتھا سود خوری، سود کھانا۔ پانچواں یتیم کا مال کھانا۔ چھٹا کفار سے مقابلے کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہونا، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، ایک طرف کفار ہے، دوسری طرف مسلم ہے اور جنگ ہونے والی ہے، ایسی صورت میں آدمی بھاگ کھڑا ہو، یہ بھی ہلاک کرنے والے کاموں میں سے۔ ساتواں پاک دامن اور عفیفہ یعنی پاک دامن عورت اہل ایمان مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا، بدکاری کی تہمت لگانا۔ تو یہ 7 کام ہیں جو مہلک ہیں یعنی ہلاک کرنے والے ہیں، ان کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ الگ الگ لفظ کی تفسیر کی گئی، فرمایا گیا اجتنبو یعنی اس سے دوری اختیار کی رہو، ان 7 چیزوں سے 7 کاموں سے دور رہو، بائیں طور اس طور پر کہ وہ ایک سرے پر ہو اور تم دوسرے سرے پر، کہ یہ ان میں سے کوئی کام ایک کنارے پر ہو اور تم دوسرے کنارے پر اتنی دوری ہونی چاہیے۔ اجتنبو، اجتنبو کا لفظ جو ہے یہ لفظ حرام سے بھی زیادہ شدید ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا، ٹھیک ہے وہ حرام ہے، لیکن کہا اجتنبو، جس طریقے سے شراب کے بارے میں کہا کہ اجتنبو بچو، اس سے دور رہو۔ اب ریشم بھی حرام ہے، مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، اس کو پہن نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ریشم کی تجارت کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن ریشم استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا شراب کی تجارت کر سکتے ہیں؟ اس کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں تجارت کر سکتے، چھو بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اجتنبو کا لفظ جو ہے یہ حرمت کے لفظ سے زیادہ شدت پائی جاتی ہے اس لفظ کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبو، دور رہو، ایسے کہ ان میں سے کوئی کام ایک کنارے پر ہو اور تم دوسرے کنارے پر ہو۔ آیت میں کہا گیا السب، 7 کاموں سے۔ 7 کاموں سے مراد یہ نہیں کہ صرف 7 ہی کام سے، یعنی ان 7 کاموں ہی سے دور رہنا ہے، یعنی تحدید مراد نہیں ہے کہ بس یہ 7 کام ہیں ہلاک کرنے والے، بلکہ ان کے علاوہ بھی ہلاک کرنے والے بہت سارے کام ہیں۔ اس حدیث میں 7 کام بیان کیے گئے خصوصی طور پر۔ حدیث میں کہا گیا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ سود کھانے کا مطلب ہی نہیں کہ صرف سود کھایا جائے، اگر کوئی کھا رہا تو ٹھیک تو اس میں آئے گا، اگر کھا نہیں رہا، گھر بنا رہا سود سے، یا گاڑی خرید رہا سود سے، موبائل لے رہا سود سے، تو وہ اس میں نہیں آئے گا، نہیں، بات نہیں۔ سود کھانے کا مطلب سود لینا، کہ کوئی سود لے رہا ہے، خواہ کھانے کی شکل میں ہو، بستر وغیرہ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، سود سود ہے۔ اور ربا یعنی سود کہتے ہیں معاملے میں کوئی ایسی چیز جس میں برابری واجب ہے اس کو بڑھا چڑھا کر لینا۔ آپ نے 1000 کسی کو قرض دیا، وہ آپ کو 1000 واپس کرے گا، زیادہ واپس کرتا ہے تو یہ سود ہے، بڑھا چڑھا کر لینا یہ سود ہے۔ کہتے ہیں اور جس عقد میں، جس معاملے میں اشیاء کو، چیزوں کو فوری طور پر قبضے میں لینا واجب ہے، اس میں تاخیر کرنا، اس میں تاخیر کرنا۔ جیسے سودا ہوا، سونا آپ خریدنے گئے، سونا خریدنے گئے، اس میں ہوگا نقدن بنقدن یدن بیدن،
آپ کیش پیسہ دیں، ایک ہاتھ سے دیں اور ایک ہاتھ سے سونا لیں، نہیں، بالکل کیش دینا اور لینا ہوگا، اس میں مہلت نہیں مل سکتی۔ سونے کی تجارت میں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، سونا خریدنے جاتے ہیں ادھاری کر کے آتے ہیں، یا تو کیش دے آتے ہیں کہ میرا یہ کیش رکھو اور میں آؤں گا بعد میں، تو یہ چیز غلط ہے۔ وہ سونے کی خریداری میں کیا ہے، نقدن بنقدن یدن بیدن، نقد دو، ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے لو، یہ معاملہ ہوگا، اس میں ادھاری نہیں چل سکتی۔ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں، ربا کی، سود کی دو قسمیں، ربا فضل یعنی زیادتی، زیادہ دینے والا، آپ نے 1000 دیا 1200 لے رہے ہیں یہ، یا ربا نصیحت، تاخیر کا معاملہ کہ آپ نے نقد ابھی دے دیا اور سامان بعد میں لے رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض چیزوں میں، ہر چیز میں نہیں، یہ ربا فضل، ربا نصیحہ، اس کی ایک الگ تفصیل ہے، کبھی انشاءاللہ خطبہ جمعہ وغیرہ میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ کہتے ہیں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کہتے ہیں جس کا باپ بلوغت سے پہلے وفات پا چکا ہو، بالغ ہونے سے پہلے وفات پا چکا ہو، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ بعض لوگ بڑے بڑے رہتے ہیں کہتے ہیں یتیم ہے، وہ یتیم نہیں رہا، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں یہ شخص یتیم ہے، یتیم نہیں، جب تک بالغ نہیں ہوا تب تک یتیم، بالغ ہونے کے بعد یتیم والی صفت ختم ہو جاتی ہے۔ آگے کہا گیا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے دن بھاگ کھڑا ہونا، یعنی جب کفار سے جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے صف بندی ہو چکی ہو، آمنے سامنے کھڑے ہو چکے ہو، وہاں سے بھاگ کھڑا ہونا، ڈر جانا یا کوئی اور صورتحال بھاگ کھڑا ہو جانا، یہ جو ہے بڑے گناہوں میں سے، مہلک گناہوں میں سے۔ آخری چیز وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن آزاد مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ پاک دامن عورت ہے، مومن عورت ہے، آزاد ہے، غافلات یعنی بھولی بھالی، غافلات بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا، یہ مہلک کام ہو، اگر دلیل نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تہمت لگا رہے تو یہ ہلاک کرنے والے کاموں میں سے۔ حدیث میں کہا گیا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کسی کو ناحق قتل کر ڈالنا، اللہ نے جس کا قتل حرام کیا ہے اس کو قتل کرنا۔ یہ 4 ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں؟ 4۔ پہلا مومن کو قتل کرنا بغیر جرم کے، کیوں؟ اس کے ایمان کی وجہ سے جائز نہیں کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ دوسرا ذمی یعنی جس کی ذمہ داری حکومت نے لے لی ہو، اسلامی حکومت نے، یعنی جزیہ دینے کی وجہ سے کہ وہ اسلامی حکومت میں رہتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، تو ٹیکس اسی بات کا دیتا ہے کہ اسلامی حکومت جو میری حفاظت کرے، میں یہاں رہ سکتا ہوں۔ اگر اس کو ناحق بغیر جرم کے قتل کیا جا رہا تو یہ بھی جو ہے حرام قتل ہے۔ تیسرا معاہد، یعنی مسلمان اور اس کے مابین، اس کے درمیان قتل و غارت نہ کرنے کے عہد و پیمان کی وجہ سے معاہدہ ہو گیا، جیسے کفار مکہ اور مسلمانوں، مدینہ کے مسلمانوں، اللہ کے رسول کے درمیان معاہدہ ہو گیا تھا 10 سال کا کہ ہم 10 سال جنگ نہیں کریں گے آپس میں، پھر اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا تو وہ حرام، معاہدہ ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے تو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا شخص مستأمن، یعنی ہمارے اور اس کے مابین، اس کے درمیان تجارت اور دعوت اسلام کے لیے امن معاہدے کی وجہ سے، کہ امن کا معاہدہ ہو گیا ہے، یعنی امان دے دیے ہیں، امن کا معاہدہ ہو گیا ہے، کسی اسلامی ملک میں کسی کافر ملک سے امن کا معاہدہ ہو جائے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم تجارت کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اس ملک کے شخص کو گرچہ وہ کافر قتل نہیں کر سکتے بغیر جرم کے، ناحق قتل کرنا بغیر جرم کے۔ کہا گیا الا بالحق، مگر حق کی وجہ سے، یعنی جرم کی وجہ سے، اگر جرم کیا ہے، حق ہوا اس کے اوپر قتل کرنا، اس کا قتل کرنا برحق ہوا تو اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی جن کا قتل کرنا حلال ہے۔ اور وہ کون ہے؟ 3 لوگ ہیں۔ پہلا، جان کے بدلے جان، کسی نے کسی کو قتل کر ڈالا، بغیر جرم کے قتل کر ڈالا، تو اب اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ کسی نے جان لی کسی کی تو اب اس کی بھی جان لی جائے گی۔ دوسرا، شادی شدہ زناکار، زانی ہے اور شادی شدہ ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرا، دین کو چھوڑ کر جماعت سے الگ ہو جانے والا باغی، یعنی مرتد، اسلام کو چھوڑ دینے والا۔ اور یہ ساری چیزیں اسلامی حکومت میں کوئی فرد نہیں کرے گا، یہ کام سارا اسلامی حکومت کا ہے، اسلامی حکومت کے ذمے ہے سارا کام، اسلامی حکومت یہ انجام دے گی، کوئی شخص پرسنلی طور پر اسے انجام
نہیں دے سکتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام قسم کی شیطانی اعمال سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔